السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب ما قیل فی درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقمیص فی الحرب۔ یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ کے بارے میں جو کہا گیا اور جنگ میں آپ کی قمیض کے بارے میں جو کہا گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما خالد فقد احتبس ادراعہ فی سبیل اللہ۔ رہا خالد تو اس نے اپنی زرہیں اللہ کے راستے میں وقف کر دی ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا محمد بن المثنیٰ نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا عبد الوہاب نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا خالد نے اکرمہ سے و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی قبۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تھے اور آپ دعا کر رہے تھے، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے عہد کا اور تیرے وعدے کا۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم، اللہ اگر تو چاہے گا تو پھر آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ فأخذ ابو بکر بیدہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، فقال، پس وہ کہنے لگے، حسبک یا رسول اللہ، آپ کو کافی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقد الححت علی ربک، یقیناً آپ نے بہت اپنے رب کے اوپر اس چیز پر اصرار کیا ہے، وہو فی الدرع، اس حال میں کہ آپ زرہ پہنے ہوئے تھے، فخرج وہو یقول، پس آپ نکلے اس حال میں کہ آپ یہ فرما رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر۔ ان قریب تمام کے تمام جتھے شکست دے دیے جائیں گے اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت کڑوی اور بہت قریب آنے والی بہت بڑی آفت ہے۔ اور وہیب کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا خالد نے یوم بدر، یہ واقعہ بدر کے دن پیش آیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس باب سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر زرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے، آپ نے زرہ استعمال کی ہے۔ زرہ وہ لباس ہوتا تھا جس سے دشمن کی طرف سے آنے والے تیر یا تلوار سے بچا جاتا تھا۔ زنجیروں کا، سنگلیوں کا لباس یہ آج سے کچھ 100-200 سال پہلے بھی وہ چیز پہنی جاتی تھی، جس وقت تک تلواروں اور تیروں سے جنگ ہوتی تھی، تلوار، تیر، نیزہ۔ تو اب جب کہ کیفیت بدل گئی، جنگ کی گولی کی کیفیت شروع ہو گئی، تو پھر اس زرہ کا کچھ فائدہ نہ رہا، اس لیے اب کی جنگوں کے اندر زرہ کو ترک کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے میدان میں زرہ پہنتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری رات سو کر نہیں آپ نے دیکھا، بلکہ پوری رات آپ دعا کرتے رہے اور دعا میں یہی کہتے رہے کہ اللہ تیرا میرے سے وعدہ تھا، اللہ وعدے کا وقت اب آ چکا ہے، اب اگر تو نے ہماری مدد نہ کی، تو چاہے تو مدد نہ کرے، لیکن اللہ اگر تیری مدد نہ ہوئی تو آج کے بعد اس خطے میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی، کیونکہ میرے بعد تو نبی آنا کوئی نہیں۔ تو جب میری دعوت کو ماننے والے ختم کر دیے گئے تو اللہ پھر کون ہے جو تیرا نام لے گا؟ آپ یہ مسلسل دعا کرتے رہے، اتنی دیر دعا کی کہ رات آپ کو بیت گئی،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پکڑا اور کہا کہ اللہ کے رسول بس کریں، آپ کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہے انشاءاللہ، آپ نے اللہ پر بہت اصرار کر دیا اس مسئلے میں، آپ بس کیجئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پہلا معرکہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داری تھی، جو بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو بہت فکر ہوتی ہے، تو آپ کو شدید فکر تھی اور آپ یہی اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ اس پہلے معرکے کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ، یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ استدلال صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زرہ پہننے سے ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن کثیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی سفیان نے اعمش سے و ابراہیم سے و اسود سے و عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی ب30 صاعا من شعیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت کیے گئے اور آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس 30 صاع کے بدلے میں جو میں سے۔ اور کہتے ہیں یہ اعلیٰ کہ ہمیں بیان کیا اعمش نے درع من حدید، آپ کی جو زرہ تھی وہ لوہے کی تھی، اور معلّہ عبد الواحد سے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اعمش نے، وہ کہتے ہیں وَكَانَ رَهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيدٍ، آپ نے گروی کے طور پر اپنی لوہے کی جو زرہ تھی وہ رکھوائی تھی۔ اس حدیث سے امام بخاری کا استدلال زرہ کے لفظ سے ہے کہ آپ کی زرہ تھی، آپ نے مستقل اپنا جنگی آلات اپنے لیے رکھے ہوئے تھے، گویا کہ جنگی آلات اور اپنے تحفظ کے سامان اپنے گھر پہ رکھنا یہ سنت طریقہ ہے، البتہ اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زرہ یہودی کو گروی رکھوائی تھی اور اس کے بدلے میں آپ نے ان سے 30 صاع جو لیے تھے کہ جب میں تجھے 30 صاع جو واپس کر دوں گا، آپ کو معلوم ہے کہ ایک صاع کے اندر 2 کلو اور 100 گرام وزن ہوتا ہے، تقریباً 2 کلو 100 گرام، تو 30 صاع اس کا مطلب ہے کہ یہ 60 کلو سے کچھ اوپر تھا، 60 کلو سے، یعنی کہ تقریباً یہ 63 کلو کے قریب یہ وزن بن جاتا ہے۔ اتنے جو کے بدلے میں آپ نے زرہ اس کے پاس رکھوا دی اور آپ نے اس کے بعد وہ اپنے اسی حالت میں آپ فوت کر دیے گئے۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ چھڑوائی تھی۔ اس حدیث کی ہم تشریح پیچھے کر چکے ہیں، وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔ یہاں پر گروی رکھوانے کا مطلب یہ ہے جو ہمارے ہاں گروی چلتی ہے یہ مراد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو کسی کو گروی دی جاتی ہے، وہ گروی کو استعمال کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب آپ اسے واپس لینے جاتے ہو پھر وہ آپ کو اس طرح کی چیز واپس کرتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جو گروی چیز ہوتی ہے یہ امانت ہوتی ہے اور امانت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ امانت ایسی چیز ہو کہ جو استعمال نہ ہونے سے خراب ہوگی۔ مثلا کوئی بندہ آپ کو بھینس دے دیتا ہے کہ یہ میری بھینس رکھ لو، تو جب میں پیسے دوں گا بھینس لے جاؤں گا، تو ظاہر بات ہے اس کا دودھ نہیں نکالیں گے تو جانور ہے وہ تو تکلیف میں رہے گا۔ تو ایسے جانور، ایسی چیزیں کہ جو استعمال نہ ہونے سے ضائع ہو جائیں، ان کو اتنا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جتنا آپ ان کے اوپر خرچ کریں۔ اب جب آپ کسی کی بھینس باندھیں گے تو وہ پٹھے بھی کھائے گی، تو ان پٹھوں کی بقدر آپ اس کا صبح و شام دودھ لے سکتے ہیں۔ کوئی گھوڑا باندھ گیا تو گھوڑا صبح و شام چارہ بھی کھائے گا، آپ جتنا اس کو چارہ کھلائیں گے اس کی بقدر آپ اس پر سواری بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس کوئی زیور رکھوا دیتا ہے تو زیور کھائے پیے گا تھوڑی، آپ کے پاس کوئی پیسے رکھوا دیتا ہے وہ کھائے پیے گی تھوڑی، گھڑی رکھوا دیتا ہے، بے جان چیز کوئی رکھوا دیتا ہے
مکان کی چابی آپ کو پکڑا دیتا ہے، پلاٹ کی رجسٹری آپ کو پکڑا دیتا ہے، گروی کے طور پہ آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، یہ شرعی قاعدہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ادھر لوگ جاتے ہیں، کسی کو تھوڑے سے پیسے دیے، اس کے بدلے میں اس کا مکان لیا اور مکان کا کرایہ 1000 روپیہ، 500 روپیہ، 2000 روپے کر دیا، اور جب گھر چھوڑا پورے کے پورے پیسے بھی واپس لے لیے۔ یہ منع ہے شریعت کے اندر، یہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پر گروی سے مراد ہے آپ نے بطور ضمانت اس کو وہ چیزیں رکھوائیں کہ میں جب یہ چیز تمہیں دوں گا تو میں واپس لے لوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب آپ دیکھیں، آپ اپنے ساتھیوں سے بھی لے سکتے تھے کوئی چیز، اپنے کسی ایک ساتھی کو کہہ سکتے تھے، لیکن آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ آپ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ چیز ایک یہودی سے ادھار کے طور پر لے لی، لیکن اپنے کسی ساتھی سے سوال نہیں کیا کہ یہ چیز مجھے دے دو۔ اس کی وجہ یہ کہ بعض دفعہ اپنے ساتھی تکلفات میں واقع ہوتے ہیں، پھر واپس دینا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے لیا ہی ایسے آدمی سے سودا کہ اس نے بطور ضمانت آپ کی زیرہ رکھی۔ یہ اس وقت رواج چلتا تھا، حالانکہ یہ آج بھی ہونا چاہیے، بے اعتباری کی علامت نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے آپ کی زیرہ رکھی اور پھر آپ کو وہ جو دیے تو بعد میں آپ اسے چھڑا نہیں سکے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اور آپ کی سادگی سے زندگی گزارنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک ایک دن کے اندر اتنا خرچ کر جانے والے، لیکن اپنی کیفیت یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں سے ان لوگوں کو بھی اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی چاہیے جو آپ کو مشکل کشا کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی مختار کل تھے، مشکل کشا تھے۔ جو لوگ اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں ان کو یہ حدیث غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے ادھار لیا، باوجود قدرت ہونے کے، مختار کل ہونے کے۔ اگر آپ مختار کل ہوتے تو آپ ایسا کیوں کرتے؟ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لیکن یہ عقیدے ان لوگوں کے ہیں جو نہ حدیث پڑھتے ہیں بیچارے اور نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اپنے عقائد کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2915 اور 16۔